ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یہ انگلینڈ کی کارگزاری ہے جہاں پہ میں ایک مسجد ہے وہاں سے میرا رابطہ رہتا تھا، نمازیں ادا کرتے تھے اور ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ تو ہماری مسجد کے ایک ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک ممبر تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ملاقات آپ کے لیے ہم نے رکھی ہے، وہ ساتھی آئے ہیں امریکہ سے، تو آپ ان سے ملیں۔ تو محمد شکیل ان کا نام ہے، غالباً ہیوسٹن ٹیکساس سے وہ کوئی ٹریول کر رہے ہیں، انڈیا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو اپنے گھر دعوت دی، وہ آئے، تشریف لائے، نوجوان تھے۔ تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں ایک جماعت کے ساتھ، ہم ٹیکساس سے ہماری 2 جگہ تشکیلیں ہوئی ہیں، ایک تو ہماری جمیکا میں تشکیل ہوئی ہے اور وہ ہم کور کر کے تو اب ہم انڈیا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو راستے میں ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہماری ٹرانزٹ تھا، تو میرے ساتھی جو ہیں ان کو نیکسٹ فلائٹ مل گئی، مجھے کسی وجہ سے میں رک گیا، مجھے فلائٹ نہیں مل سکی، تو مجھے 1 دن کے بعد ملے گی، تو اس لیے میں ایک رات کے لیے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو بڑی عجیب بات انہوں نے مجھے بتائی، کہتے ہیں جب میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچا تو جمعے کا وقت قریب تھا، تو جو مجھ سے انٹرویو لے رہی تھی وہ سکھ فیتھ کی لڑکی تھی، تو میرا حلیہ جو چونکہ دیکھ کے اس کو پتہ چل گیا میں مسلمان ہوں، تو مجھے پوچھنے لگی کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو کہنے لگی آپ کا جمعے کا وقت ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں جمعے کا وقت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے مسجد کدھر ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہاں پہ ہمارے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ایک جگہ بن گئی ہے جہاں پہ کہ مسلمان اپنی جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ میں اتنا حیران ہوا کہ میں آج سے کچھ سال پہلے بھی ہیتھرو پہ آیا تھا، تو مجھے تو اس طرح کی کوئی چیز نظر بھی نہیں آئی، نہ کسی نے انڈیکیٹ کی، لیکن یہاں یہ اب ماشاءاللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ الحمدللہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ دوسرے فیتھ کی ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد موجود ہے۔ تو وہاں میں نے جمعہ ادا کیا، تو پھر مجھے ایک ساتھی وہاں مل گیا، اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میری بات چلی تو میں نے بتایا میں رات کے لیے آیا ہوں ادھر، مجھے کسی ہوٹل۔ انہوں نے کہا آپ ہوٹل میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے راستے میں، آپ مسجد میں چلے جائیں۔ تو میں نے کہا جی کون سی مسجد میں جاؤں؟ انہوں نے مجھے پھر آپ کی مسجد کی طرف ڈائیورٹ کیا کہ یہاں پہ اکثر جماعتیں آتی ہیں، تو آپ اس مسجد میں ادھر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ساتھی، انہوں نے مجھے کہا جی بسم اللہ اہلاً سہلاً، آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں نے بتایا میں اس جماعت کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، انہوں نے کہا جی آپ یہیں رکیں، آپ 1 دن نہیں 2 دن رکے۔ میں حیران رہ گیا کہ لندن میں کتنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کو فروغ دیا ہے۔ اس کے پیچھے جو نقل و حرکت تھی وہ وہی تھی جس نقل و حرکت میں یہاں پہنچا تھا۔ تو الحمدللہ پھر جب میں نے دیکھا کہ ساتھی ماشاءاللہ بڑے محرک ہیں، تو میں نے ان سے کہا جی میری ملاقاتیں کرائیں، تو انہوں نے پھر آپ کا نام بھی لیا۔ تو میں نے انہیں کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ میرے پاس آئے ہیں، تو کچھ بتائیے اپنے بارے میں۔ کہتے ہیں میں ابھی جہاں سے ہو کے آ رہا ہوں 10 دن ہمارے لگے ہیں جمیکا میں۔ تو ادھر کی انہوں نے مجھے عجیب کارگزاری سنائی۔ کہتے ہیں جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہاں کی گلیاں اور وہاں کے جو بازار تھے انہی میں ایک چھوٹی سی ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کا کوئی حالات ہی نہیں تھے، وہ مسجد تو لگتی نہیں تھی کیونکہ خالی بیچ میں کچھ ایسے ہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے جا کے اس مسجد میں تھوڑا سا اس کو صفائی کر کے ادھر کچھ انتظام کیا، نماز شروع کی، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ایک بوڑھا آدمی وہاں آیا، اس نے کہا جی آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں؟ یہاں تو مسجد میں یہ مسجد جو ہے یہ تو بالکل استعمال میں نہیں ہے، آپ کو تو بڑی تکلیف ہوگی ادھر۔ ہم نے کہا جی ہم اللہ کے راستے میں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، اللہ کے راستے میں نے کبھی سنا نہیں۔ تو ان سے بات چلی تو انہوں نے کہا کہ واقعی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے، ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنی چھوڑ دی، ہم نے ایک دوسرے کو دین کا پیغام دینا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دور سے بھیجا ہے، ہم بڑی خوشی ہے ہمیں، چلے میں آپ کی کچھ ملاقاتیں کراتا ہوں۔ وہ بیچارہ بوڑھا سا آدمی ہمیں لے کے جب گلیوں میں چلا تو گلیوں میں جو لڑکے تھے وہ سارے میوزیکل مائنڈیڈ، جس طرح کے ہپ ہاپ اینڈ سٹف، اور ان کو کوئی تعلق ہی نہیں دین سے۔ وہ جا رہے ہیں، ان کے کانوں پہ وہ لگے ہوئے ہیں جو ہیڈ فونز ہوتے ہیں، میوزک سنتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ میوزک بولتے ہوئے جا رہے ہیں،
اور اتنا پک پاکرنگ ہے ادھر، مطلب مگنگ اور یہ سارا کچھ اتنا عام تھا کہ ہمیں پہلے ہی انہوں نے کہا جی آپ اپنی پاکٹس کی حفاظت کریں، کوئی ویلیوبل جیب میں نہ رکھیں۔ تو ہم گلیوں میں چل رہے ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ hey where are you from, who are you don't look like from this planet، اس طرح کی باتیں وہ اپنے لہجے میں ہمیں طنزیں کر رہے ہیں، تو ہم چپ کر کے گزر رہے ہیں۔ تو پھر بیچ میں ہمارے ایک ساتھی نے کہا بھی دیکھیں آپ ان سے بات تو کریں، تو ہمیں بھی وہ امریکن لینگویج تو آتی تھی جو ان کی زبان جو جمیکن لینگویج ہے، جو کہ اس کی سارٹ آف ایک میچنگ ہمارے پاس کنورسیشن لیول تو تھا اس کا، لیکن ہم نے سوچا کہ ان سے کیا بات کریں، انہوں نے کہا کیوں نہیں بات کریں، انہی سے تو بات کرنے آئے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے جب بات کی تو وہ آگے سے کہنے لگے you don't look like somebody I like, I fancy talking to, you're different man, look at yourself، ایسے بولنے لگے۔ ہم نے کہا بھئی دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا سنتیں ہیں جس پہ ہم ہیں، اور ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ۔ پھر انہوں نے کافی ہمیں اس طرح کی طنز اور مزاح فیس کرنے پڑے۔ پھر میرا ایک مزاج تھا کہ میں تھوڑا سا میوزیکل مائنڈڈ رہا ہوا تھا پہلے، تو میں نے سوچا ان کو میوزک کی درجے میں کیوں نہ لیا جائے۔ تو میں نے اس کو ایک جا رہا تھا، میں نے اس کو کہا hey what are you listening، میں نے اسے جب بات کی وہ حیران ہو گیا، میں تو دیکھنے لگا hey you speak English، میں نے کہا yes of course I speak English, I'm American۔ کہا are you American, you don't look like American man, what have you done to yourself، یہ تو لگتا نہیں ہے امریکن، تو نے اپنے آپ کو کیا کر لیا۔ میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں۔ you mean you're Muslim، میں نے کہا یار مسلم نہیں ہوتا، مسلم ہوتا ہے، اسلام۔ تو کہا yeah same but man what are you trying to say، میں نے کہا دیکھو ہمارے پاس بھی ایک ایسا کلام ہے جس کو ہم بولتے ہیں تو دنیا مشہور ہو جاتی ہے، دنیا ردم میں آتی ہے، دنیا اس کو پسند کرتی ہے۔ اب we are rhythmic, we know how to speak, we know how to deliver the message in a musical language. Shall I start؟ کہا man what are you trying to do, you don't look like me, how can you play music, you don't have instrument۔ میں نے کہا بھائی دیکھو ضروری نہیں ہے کہ انسٹرومنٹ سے ہی بات سمجھائی جائے، میں آپ کو سر میں بات سمجھاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا yeah man that makes sense, go ahead۔ معاف کیجیے گا میں ان کے لہجے کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں ان کو کیسی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور کس طرح سے ان کو لوگوں کو مائل کرنا پڑتا ہے، کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کتنا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، کتنی فزیک یوز کرنی پڑتی ہے، کتنا باڈی لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے۔ اٹس ناٹ این ایزی جاب، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا یہ بیچارے پگڑیاں اور کندھے پہ کپڑے پہن کے دنیا میں پھر رہے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہنے کا۔ They go and they find out the way to insist, to deliver the message, and they have ability۔ اللہ پاک نے ان کو ایسے اسی قابل بنایا۔ تو یہ صحابہ کا کردار تھا، وہ یہی تھا، وہ دنیا کے مختلف حصوں میں جاتے تھے، they didn't know، وہ تو کبھی ادھر گئے بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ آگے کیا آنے والا ہے، تو لیکن وہ جا کے ایڈجسٹ کرتے تھے اور میسج اکراس کرتے تھے۔ یہ وہی نظام ہے جو ہم جیسے ناکارہ لوگ جن کو کچھ نہیں آتا جاتا اللہ پاک نے سکھایا اپنے علم سے، اور ہم اس طرف تو وہ شکیل بھائی کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا look I sing for you and you listen۔ وہ کہتا ہے yeah man go ahead۔ میں اس کو سڑک کے کنارے پہ لے گئی، میں کہا you sing something which is just nothing but few words، I am singing something which will give you a heavy message۔ کہتے ہیں go ahead۔ تو میں نے شروع کیا، میں نے کہا ایسے، میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے ایسے اس کو جیسے وہ کرتے ہیں نا یوں کر کے لے میں لاتا، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو کہا yeah that sounds good, where you get it from؟ یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، تجھے کہاں سے ملا؟ میں نے کہا یہ ہمارا ردمیٹک قرآن ہے جس کا ردم پوری کائنات پہ حاوی ہے، اس جیسا ردم کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جب اسے یہ بات کی کہتے ہیں yeah I want to listen more۔ میں کہا ادھر نہیں، چل میرے نال، وہ جو طریقہ ہے ان کا، تھوڑا سا لالچ دے کے تھوڑا سا پھنسا بزو کے مسجد لے کے جاؤ۔ ہم نے تو اللہ سے جوڑنا ہے نا، اپنے سے تو جوڑنا نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف لے چلیں۔ تو لے کے میں اس کو جناب مسجد میں آ گیا،
اب میں نے بیٹھ کے پوری سورہ فاتحہ اس کے ساتھ نا سر میں اس کو سنائی. وہ کہنے لگا مجھے یہ سکھا, میں پاگل ہو گیا ہوں یہ سن کے. تو میں نے کہا تو اکیلا نہیں بھاگ, یہ جس نے بھی سنا, یہ تو ابو جہل بھی چھپ چھپ کے سنتا تھا. جی یہ تو عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے چھپ کے سنا کرتے تھے. ان کو, وہ بھی شاعر لوگ تھے, وہ بھی ردمیٹک تھے, ان کو بھی پتہ تھا کہ اچھی چیز کیسے سنائی جاتی ہے, کیسے سنی جاتی ہے. یہ یوزڈ ٹو گو میڈ ایٹ دس کلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کلام پڑھ رہے ہوتے تھے, یہ لوگ دیواروں سے چھپ کے سن رہے ہوتے تھے. وہ تو بڑے بڑے لوگ بنے, عمر رضی اللہ عنہ کیا سے کیا بن گئے. تم تو بالکل آج کے دور کے انسان ہو, تم اگر تھوڑی سی توجہ دو گے اللہ پاک تمہارے اوپر بھی کرم کرے گا. اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے سورہ فاتحہ ریپیٹ کی. تو میں نے کہا اس کا زیادہ فائدہ لینا چاہتا ہے, اس سے بھی زیادہ؟ کہتے یہ مین آئی وانٹ ٹو نو مور. تو میں نے کہا اچھا تو ایسے کر, تو میرے پاس ہی بیٹھ, میں تجھے بتاتا ہوں اس میں ہم کیا رہے ہیں, میسیج کیا ہے. پھر میں نے اس کو میسیج دیا, میں نے بتایا, ٹرانسلیٹ کیا کہ سورہ فاتحہ. کہتے مین دس از گریٹ, سو پلیز can I join you guys? I mean, I just love to stay with you. I just love to be with you. I don't have nothing to do. میرے پاس تو کوئی کام نہیں, میں ایسے ہی بس ہلتا جلتا رہتا تھا گلیوں میں. تو ہم نے اس کو الحمدللہ وہاں پہ سکھایا, پڑھایا, بٹھایا, ہمارے ساتھ جڑ گیا. 1-2 دن اس نے ہمارے ساتھ گزارے. پھر ہمیں کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ مسلم ہیں, یہاں سے 300 کلومیٹر دور ایک بستی ہے, وہاں بھی آپ جیسے لوگ ہیں. Now I can understand, now I have the feelings, where are you from? Now the people that you concerned with, وہ بھی ہیں لیکن they are far away from here. And there is no transportation other than one ding-ding-ding-dong type of bus service, which might take you to the destination, might not. And listen, the second thing about the food, they don't have nothing to eat. They only have one crop in the fields. I don't know what kind of crop is this. I just went once there. You can eat only one time. They boil it and they eat it 3 times a day. And that's what they have. So when you go there, make sure you have your own food with you. آپ اپنا سامان ساتھ رکھ کے جائیں. ان کے پاس کوئی آپ کے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, ان کے پاس ایک ہی قسم کی فصل اگتی ہے, اسی کو بوائل کر کے کھاتے ہیں. تو ہم نے مشورہ کیا. تو امیر صاحب نے کہا دیکھو بھائی, اگر تو تم چاہتے ہو کہ اس کو محنت کے طور پہ کرو تو کچھ نہ لے کے جاؤ, چلو چل کے ان کی طرح کھاتے ہیں. ہمارے اوپر بہت بڑا امتحان آنے والا تھا کہ ہم ہیوسٹن ٹیکسس سے بلانگ کرتے تھے, اپنی مرضی کی سٹیکس کھاتے تھے, اپنی مرضی کی روسٹ کھاتے تھے, اپنی مرضی کی بریانیاں کھاتے تھے. آج ہمارے پر یہ وقت آنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی چلو, کچھ نہ لے کے جاؤ, جو وہ کھا رہے ہیں وہ کھا کے ان کے ساتھ کام کرو, پھر دیکھو. تو یہی ہوا, ہم وہاں سے بس میں بیٹھے. تو کہتے ہیں کہ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اس قسم کی بس نہ میں نے کبھی دیکھی نہ سنی. اس بس میں کیا کیا مسئلے تھے, جو مسافر تھے وہ کس قسم کے تھے, ہم کیسے ایڈجسٹ کیے اس کے اندر. اور تقریباً وہ آدھے دن سے زیادہ کا سفر تھا جب ہم وہاں پہنچے. لیکن وہ رہبر ہمارا الحمدللہ, اس نے ایسی ہمارے ساتھ مدد کی. وہاں پہنچ کے اس نے لوگوں کو بلا لیا, اس نے کہا آؤ دیکھو یہ کون ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس 6-7 دن جو تھے وہ ہم نے وہاں پہ لگائے, اور ہم نے وہی سبزی جو وہ کھاتے تھے وہی کھائی. اور اللہ کا شکر ہے اس پوری بستی میں ایک میسیج پہنچ گیا. انہوں نے کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے, ہمیں تو سب کچھ پتہ چل گیا ہے, ہمیں تو کلمہ بولنا آ گیا ہے, ہمیں تو نماز پڑھنی آ گئی ہے, ہمیں تو پتہ چل گیا مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, اور ہمارا یہ کام ہے, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. اب آپ لوگ چلے جائیں گے تو ہم کام چھوڑ دیں گے. اب پلیز ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے بھی آنسو نکل آئے, ان کے بھی آنسو, لیکن ہماری تشکیل تھی آگے, ہم تو ایک سسٹم میں چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے ہیڈ آفس فون کیا, ہیڈ آفس مطلب مرکز, ادھر جو ٹیکسس میں جو مرکز تھا, وہاں ہم نے فون کر کے انہیں اطلاع کی کہ دیکھیں اس طرح یہاں پہ ایک علاقہ ہے, یہاں کم از کم 40 دن کی جماعت صرف اس علاقے کے لیے چاہیے. بہت لوگ ہیں جن کو ابھی دین کی طرف آنا ہے, لیکن ان کو اس طرف لانے کے لیے وقت بھی چاہیے اور ان لوگ بھی چاہیے. تو آپ ایک جماعت تیار کریں 40 دن کی, ہم لوکیشن بھیج دیتے ہیں. اسی طرح دنیا میں کام ہو رہا ہے کہ وہ لوکیشن ہم نے ان کو بھیجی,
ہم وہاں سے نکل آئے. تو وہاں سے نکلے تو آگے ہمارے پاس یہ ہیتھرو ایئرپورٹ میرے پاس، میں ادھر سے نکلا تو میری فلائٹ جو تھی وہ ہیتھرو سے ہو کے جو نیکسٹ کنیکٹنگ تھی وہ مجھے ملی نہیں، وہ میرے ساتھی چلے گئے، میں یہاں رک گیا. شاید مقصد یہی تھا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو کیسے کیسے موقعوں پہ ہمیں کیسے کیسے حالات فیس کرنے پڑتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. تو پھر میرے ان سے اسی طرح اختتامی کلمات ہوئے، میں نے ان کو گلے لگایا. میں نے کہا اتنا بڑا کام آپ سے اللہ نے صرف 10 دن میں لے لیا ہے، آگے 30 دن آپ کے اور ہیں جو ہندوستان میں آپ جا رہے ہیں، بستی میں، وہاں مرکز ہے بستی نظام دین، وہاں آپ جا کے اللہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کام لے گا. میری آپ کے سے میری تو دعا ہے کہ جیسے آپ کام کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی جو کارگزاری تھی اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اس طرح جو نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ ان سے کام لیتا ہے اور وہ دکھاتا بھی ہے کہ دیکھو یہ کام ہو گیا ہے. تو ہم بھی اس راستے کو اپنا راستہ بنائیں اور ہم بھی اس میں تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈالیں، جتنا ہمارے پاس وقت ہو اتنا تو ہم لگائیں، اللہ کے خزانوں سے اور وقت بھی آ جائے گا. تو انشاءاللہ اگلی کارگزاری کے تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.